بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ کل جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا جب رخصت ہو رہے ہوں گے تو آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ میں سارا رمضان جو ہے وہ اس طرح سے گزارتا ہوں کہ میں کونیاں مار مار کے جگہ ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں پہ حدیث جو ہے وہ میں سنا سکتا ہوں، اور پھر وہ جگہ بنا کے اس کا انتظار کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ یہ حدیث سنانی ہے۔ کل جب میں نے واقعہ نہیں سنایا تو حشام نے بھی مجھے کہا کہ واقعہ رہ گیا بیچ میں۔ آج ہمارے ساتھ مہمانوں میں انتہائی محترم مہمان علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بیٹھے۔ حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ آج انتہائی محترم اور معزز مہمان جن کے پیسے باہر سے جب پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان جو ہے انہی کے پیسوں کے اوپر ناچتا کھیلتا ہے اور کہتا ہے کہ ایکسپیٹریٹس ہیں، یہ اگر نہیں باہر ہوں گے تو پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ لیکن ان کے ساتھ جو ممالک جو حرکتیں اور جو ان کی توقیر کرتے ہیں اور پھر پاکستان اس کے بارے میں جو رد عمل دیتا ہے، اس کی کہانی اور اس کی داستان بھی آج آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اس کے لیے محمد امجد بٹ صاحب ہیں جن کا کہ عمان میں کام تھا، ملازمت کرتے تھے وہاں پہ۔ بٹ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو۔ اور ان کے ساتھ ان کے آئی وٹنس عباس احمد صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن پہلے یہ واقعہ جو ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے محفل میں تو ایک بدو آیا۔ بدو نے جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے تو اس نے لا کے اپنے کندھے کے اوپر اس نے شکار کیا ہوتا ہے گوہ کو، گو لمبی جو گاؤں میں، اس نے کہا کہ اگر میری گو نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ یہ بنیادی طور پہ شاہ صاحب اس نے کیا تھا ایک انسلٹنگ، ایک تذلیل کا موقع کہ ایک مری ہوئی گو ہے جس کو میں شکار کر کے لایا ہوں، یہ رسول کے سامنے کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ اس کو سامنے رکھا گیا، رسول پاک نے گو کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تو کلمہ پڑھ۔ اس گو نے اپنے دونوں پاؤں سیدھے کیے، گردن کو اٹھایا اور یا رسول اللہ کہا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس صحابہ نے کہا اس سے کہ تو کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ زمین پہ جادو جو ہے اس نبی کا بہت زیادہ چلتا ہے۔ اللہ، میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس نے معجزہ دیکھ کے بھی نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، لیکن اس میں سبق اس بدو کا نہیں ہے۔ سبق یہ ہے کہ اگر ایک مری ہوئی گو جو ہے وہ محمد کے کہنے کو، حکم کو مان سکتی ہے تو زندہ امت اگر رسول کا کہا ہوا نہ مانے تو یہ بڑے دکھنے والی بات ہے۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا۔ بلال صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، فرقہ بہت زیادہ ٹریپ کرتا ہے، اس کا نام عبدالرحمان ہے۔ کیا ہے 4-5 سال سے؟ 4-5 مہینے سے نا فرقہ ٹریپ کر رہا ہے، وہ میری بہن کو بھی کر رہا ہے لیکن میری بہن تو انوالو ہے، لیکن میں جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی راہوں پہ جاؤں لیکن وہ اتنا تنگ کرتا ہے، میرا سارا فوکس اس پہ رہتا ہے۔ آپ مجھے کائنڈلی کچھ ایسی دعا بتا دیں کہ میری جان اس سے چھوٹ جائے، یا کیا ہے کہ وہ رشتہ بھیجے گا، کیا کر رہا ہے وہ میرے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں تو تمہیں کیوں سمجھنا ہے یہ بات بیٹا؟ نہیں وہ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم اپنا سم کا نمبر بدل لو۔ جی تم فیس بک پہ سے چلی جاؤ، اپنی سم کا نمبر بدل لو۔ فیس بک نہیں، وہ بالکل سامنے کر کے رہتا ہے، وہ مجھے نا ویسے دیکھتا ہے اور تنگ کرتا ہے، کافی زیادہ چیٹ وغیرہ کرتا ہے۔ دیکھو میری پیاری بیٹی، تم اپنا نام تو نہیں بتانا چاہتی؟ نہیں۔ اچھا میری بات سنو میرے بچے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رومانویت ہوتی ہے نا، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ یہ میں بات تمہیں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں ایک باپ کی طرح تمہیں کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے ایک بات کو سمجھو، جب تک عورت جگہ نہ دے کوئی مرد اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر، دعوت کے بغیر داخل ہو سکتا ہوں، وہ غلط فہمی میں ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ داخل تمہاری زندگی یا تمہاری بہن کی زندگی میں ہے اور تم یہ کہو کہ ہم نے اس کو جگہ نہیں دی، تو میں کم از کم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پہلی بات تو یہ کہ اگر تم نے اس کے رشتے کا انتظار کرنا ہے تو چھیڑنے والے لوگ رشتے نہیں بھیجا کرتے، یہ خطوط بھیجا کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی زندگیوں کو ان لوگوں پہ خراب مت کرو۔ اور مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ تم اور تمہاری بہن بھی اس پہ اپنی زندگی خراب کرو، اور تمہارے ماں باپ یا بہن بھائی جو ہیں اس پہ کوئی تمہاری گائیڈنس نہ دے۔ میں اس بات پہ حیران ہوں۔ حضرت کیا کیا جائے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ بے پردہ عورت شیطان کی آنکھیں ہیں۔ میں ان کے لیے تو نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ، میری بیٹی کی طرح ہے، کیسی بات ہے۔
جس معاشرے میں جناب قطب بلال صاحب اسلامی معاشرے میں اسلام کے نام پر انسان کا مزاج کفر ہو اس پر کیا شکوہ کرنا؟ بالکل ٹھیک. جناب علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے قوم کی بیٹیوں کو یا ان خواتین کو کیسے دیکھنا چاہیے جی. تو میرے مولا فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ ہر بندہ تیری بیٹی کو اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھے تو تو دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھ. میں اگلی کال لیتا ہوں. میں بیٹے آپ کو صرف یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جو ایک شرعی لباس ہوتا ہے نا اس کی اگر تم پابندی کرو اور بہت زیادہ انگلیاں بالوں میں پھیرنے سے پرہیز کرو تو اللہ تعالیٰ تم پہ خیر و برکت ضرور کرے گا. آیت کریمہ کا اگر تم ورد کرتی رہو گی تو یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت اور حفاظت دونوں کو برقرار رکھے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میں سیلف کر رہی ہوں. جی بیٹے. اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور میری پسند کی شادی ہوئی تھی اور مطلب بہت کوشش کی میں نے سمجھوتا کرنے کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, لیکن نہیں ہو پا رہا. 4 دفعہ مطلب سمجھوتا کیا لیکن نہیں ہو پا رہا. اینڈ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بات آ گئی ہے اور ماشاءاللہ سے اب میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی. ان کے پیرنٹس نے کہا کہ مطلب ایک اولاد ہو جائے گی تو مطلب بیٹا سدھر جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں امپروومنٹ. تمہارے میاں کا نام کیا ہے بیٹا؟ جی نام کیا ہے میاں کا؟ میاں کا نام ہے جبران. مجھے بتاؤ جبران میں کیا چیز برائی ہے جس پہ تم نے کمپرومائز کیا ہے؟ بہت سی برائی, گالی گلوچ کرنا, مار پیٹ کرنا, ڈوس ٹاک کرنا. اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. میں نے بہت کوشش کی مطلب گھر باندھنے, لیکن مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں میرے ہاتھ میں یہ چیزیں آ رہی. میں تو چاہتی ہوں میرا جائے لیکن نہیں, مطلب بہت کوشش ہونے کے باوجود بھی نتیجہ یہ ہے کہ طلاق تک بات آ رہی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایک بیٹی رخصت ہو کے جبران کے گھر گئی تھی, اب تم 2 بیٹیاں ہو, تم 2 عورتیں ہو, تمہیں لگتا ہے کہ طلاق ہی اس چیز کا حل ہوگا؟ کیونکہ وہ مطلب سدھر ہی نہیں سکتا نا. میں نے بہت کمپرومائز کیا, بہت زیادہ کر رہی ہوں کرنے کی. اچھا میں تمہیں ایک سحر نام ہے تمہارا نا؟ میرا سحرش ہے. سحر مجھے بات بتاؤ کہ اگر تمہاری بیٹی تمہارا حکم نہیں مانے گی تو تم اس کو چھوڑ دو گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو میرے بچے تھوڑا سا صبر کے ساتھ, اتنی جذباتی جس طرح تم بات کر رہی ہو یہ مناسب نہیں ہے. ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں اپنے بیٹے کے لیے. بیٹے بات یاد رکھنا, میاں اور بیوی یہ وہ رشتہ ہے جو خون سے نہیں ہے, مگر ہر خون کا رشتہ ان رشتوں سے ہے. کیا پہلا جو رشتہ اس کائنات میں بنا کیا خوبصورت وہ میاں اور بیوی کا بنا, آدم اور جناب. یہ خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن ہر رشتہ خون کا رشتہ جو ہے وہ اس سے بنا. اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ قطعی طور پہ جو 4 دفعہ کا بکھرنا ہے, تم بنیادی طور پہ ساری جو غلطی کر رہی ہو وہ ہے کہ اس کو ٹیم کرنا. تم اس کو سمجھانا چاہ رہی ہو وہ چیز جو تم چاہ رہی ہو جس طرح ہو. جبران ہے, جبران جو ہے وہ سحرش نہیں ہے. اس لیے یہ معاملہ کہنا کہ وہ یہ کرتا ہے, یا تو تم کہو کہ وہ پاگل ہے. اگر وہ پاگل ہے تو تمہارا نکاح ہی اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ بچی جو ہے وہ نکاح سے کیسے ایسے بات کہہ سکتے ہو؟ اس لیے اگر تم اس کو اماں بن کے سمجھاؤ گی تو رشتہ نہیں چلے گا. تمہیں بیوی بن کے سلجھانا ہے, بات کو الجھانا نہیں ہے. میں تمہیں ادبن یہ کہہ رہا ہوں اس کو پڑھو, ابھی طلاق مت لینا خدا کے واسطے. آیت کریمہ کو پڑھنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, اور کم از کم اگلے 3 مہینے پڑھتی رہنا. فیصلہ مت کرنا, پھر اس پہ بات کریں گے کہ آئندہ اس پہ کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. حضرت میری ایک چھوٹی سی بس گزارش یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں, الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان رہا ہے, ابھی بھی ہے, مگر 10 سال سے میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہوں اس میں سوائے پریشانی کے اور مسئلے مسائل کے کچھ نہیں ہو رہا. یہ سمجھ لیے کہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے. اور ان 10 سالوں میں بڑی آزمائشیں رہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گئی, وائف کا سیویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک بچے کی ڈلیوری بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی, ماں بچے دونوں ڈینجر زون میں چلے گئے, مگر اللہ نے کرم فرمایا. ابھی میں سمجھ لیے کہ پچھلے 1 سال پہلے کوئی 1.5 سال بے روزگار بھی رہا, پھر مجھے جاب ملا, پھر میں 3 مہینے سے بے روزگاری کاٹ رہا ہوں. میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے کام بنتے بنتے لاسٹ مومنٹ پہ بالکل ڈیڈ ہو جاتے. مجھے یہ بتائیے آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں گریجویٹ ہوں اور میرا سیلز کا ایکسپیرینس ہے اباؤٹ 20 ایئرس. کس چیز کا؟ فارماسیوٹیکل سیلز اور ڈفرینٹ سیلز کے حوالے سے میرا ایکسپیرینس. ٹھیک. اور ابھی آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں انفیکٹ ظاہر بات ہے میرے انڈسٹری سیلز ہے اور میں ابھی بھی سیلز کا ہی جاب کر رہا تھا, بٹ انفارچونیٹلی کچھ حالات ایسے بنے اور مجھے جو ہے وہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا. 3 مہینے ہو گئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں میں ہی ون اینڈ آن ہوں جو اپنی پوری فیملی کو رن کر رہا ہوں, اور اس وقت میں کے ساتھ
اچھا ناصر، میں آپ کو 2 ایڈوائز کروں گا جو کہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بات کو مان لینا ہے۔ ایک تو بات کو بہت بڑھا کے نہ کرنے کی عادت ڈالو، جتنی بات ہو اس سے کم کیا کرو بات کو۔ دوسری چیز یہ کہ تم اس دنیا کے آخری سیلز مین نہیں ہو، نہ تم پہلے سیلز مین ہو، اس لیے ایک سیلز مین اگر ججمنٹ کرنے لگے نا دوسروں کے اوپر تو یہ نامناسب بات ہے۔ یہ دونوں کریکٹرز تمہارے اندر جو ہے نا یہ دوسروں کو انکمفرٹیبل کرتے ہیں، اس لیے میں تم سے بہت ہی ادب سے درخواست کروں گا کہ یہ ججمنٹ کے فیصلے نہ کیا کرو یہ ٹھیک ہے غلط ہے، نہیں، گزارا کرتے ہیں یار، اپنا راستہ بناتے ہیں مشکلوں کے اندر۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی بات کو بڑا بہت بڑی، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں بڑ لگانا جو ہے نا یہ نہ لگایا کرو، درمیانی اور دھیمی لہجے میں بات رکھو۔ 3 چیزیں تم نے پڑھنی ہے۔ ایک تو سورہ اخلاص تم نے اتنا پڑھنا ہے کہ بس اگر سو نہیں رہے تو تم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو۔ دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ غم کو دور کرتا ہے، جو تمہاری ڈپریشن ہے اس سے جائے گی انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز تم نے اللہ کا نام پڑھنا ہے، اور حدیث میں آیا ہے ذل نہیں پڑھنا، ذل یا ذل جلال والاکرام، تینوں چیزیں پڑھو ناصر۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلی دفعہ 2-3 ماہ کے بعد مجھے کال کرنا، بتانا، اللہ نوکری بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بہت کچھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہرحال بھائی، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 20-22 سالوں سے میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، کندھوں پہ بھاری پن ہوتا ہے، گردن کی بیک پہ درد ہوتا رہتا ہے، مجھے اصل میں اپنے اوپر کچھ چیزیں چڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں واش روم سے یا سڑکوں سے۔ تو قرآن پاک اور جب نماز وغیرہ جب میں پڑھتی ہوں تو میرا منہ اتنا زیادہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، مجھ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ میرا نام ہے امارہ۔ امارہ، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں جی، جاب یا شادی یا کوئی بھی کام کروں میرا ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھتا۔ اچھا، آپ کا وزن کیسا ہے؟ میرا وزن آن دا ہول ویٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 جی، میرا ویٹ ہے 70s میں ہے، 71 ہے میرا۔ ایک تو وزن اس لیے کم کرو کہ اگر تم الٹرا ساؤنڈ کراؤ گی نا اور گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ گی تو اس نے بتانا ہے کہ تمہیں سسٹک اووریز ہیں، اور دونوں طرف ہیں۔ سسٹک اووریز جب ہوں تو انسان کے اندر ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے، جب ہارمونز کا امبیلنس ہو تو ظاہر ہے انسان کا مزاج بڑا عجیب اور غریب ہوتا ہے۔ تمہارے اندر میں جو چیز ڈائگنوز کر رہی ہے، میں میڈیکل ڈائگنوز نہیں کر رہا، میں یہ اپنے دل کی اور اپنی گمان کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کے واسطے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، اور یہ چیزیں جو تم کہہ رہی ہو یہ بائی دا بک، جسے کہتے ہیں کتاب کے اندر لکھا ہوا، یہ ڈس آرڈرز جو ہیں یہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، اس کا کسی جن سے، بھوت سے یا جادو سے تعلق نہیں ہے۔ وہ تمہیں ایک میڈیکیشن دے گا، اور یہ میڈیکیشن جو ہوگی نا بنیادی طور پہ یہ اینٹی انگزائٹی ہوگی۔ اینٹی انگزائٹی جب بہت دیر تک پرولونگڈ انسان کے اوپر آئے تو یہ فیوژنز جو ہیں، یہ الوژنز جو ہیں انسان کو ریالٹی نظر آتے ہیں۔ اگر تم جا سکو تو بہت اچھی بات ہے، نہ جا سکو تو یا رحمان یا رحیم یا کریم، ایک یا سلام یا مومن یا اللہ 2، اور یا ولی یا نصیر 3، یہ 3 چیزیں تم نے پڑھنی ہے۔ اور شادی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی چھوڑ دو، اس کو ڈھیلا چھوڑ دو، اس کی پریشانی تمہیں مزید عذاب دے گی۔ اس کو پڑھو تسبیحوں کو، پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد بات کریں گے۔ جی شازیہ، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بیٹے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کتب صاحب سے بات جی جی میں بول رہا ہوں، فرمائیے، حکم کیجیے بیٹے۔ کتب صاحب بول رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتب صاحب، آپ سے بہت عرصے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حکم کیجیے میرے بیٹے۔ میری بات نہیں ہو رہی آپ سے۔ آپ حکم کیجیے، میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے۔ جی جی، میرا بیٹا کلاس 7 میں بگڑ چکا ہے، کلاس 7 میں بہت شارپ بچہ تھا، ابھی بہت بری صحبت میں پڑ چکا ہے۔ کلاس 7 میں؟ جی، نہ راتوں کو گھر آتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کلاس 7 کا بچہ کیسے اتنا آزاد ہو سکتا ہے؟ ابھی FSC لیول میں پہنچ گیا ہے۔ اچھا، کیا نام بیٹے کا؟ بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابھی FSC میں پہنچ چکا ہے، FSC میں۔ اس کا نام کیا ہے؟ محمد ابرار۔ محمد ابرار اس کا نام ہے۔ اور والد کا نام کیا ہے ابرار کے؟ جی نشوں کی لت میں پڑ چکا ہے۔ ابرار کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد اشرف۔ تو اشرف غصے کے سوا بچے کو سنبھال نہیں سکتے کیا؟ نہیں، اس کو بھی شوگر کا مریض ہو گیا۔ وہ شوگر کا تو مریض ہو گیا، اس کا بیٹا سنبھالنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ بیٹے کو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ نہیں، وہ نہیں مانتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، سارا دن لڑتا جھگڑتا ہے۔ اچھا، ابھی اگر تم اس سے چاہو کہ تم اس کو لے کر جاؤ کسی تھیراپیٹک انسٹیٹیوشن میں تو وہ کیا وہاں جائے گا؟
بلال بھائی ابھی میں چاہتی ہوں کہ اس کو لاہور میں کسی اچھی یونیورسٹی میں ان کو کیا چیز بیٹا؟ میں چاہتی ہوں کہ ابھی اس کو لاہور میں ایڈمیشن کروا دوں نا. ایڈمیشن کیوں کرانا چاہو گی؟ جب وہ ابھی نشہ لے رہا ہے تو لاہور میں تو نشہ زیادہ ملتا ہے. تو آپ مجھے رائے دے کہ میں اس بچے کو وہاں بھیج دوں. میرے خیال میں آپ میاں بیوی دونوں جو ہے نا وہ کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں پہ کہ آپ کی ذہنی پہلے تربیت کی جائے کہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں. یہ کیسی آپ بات کر رہی ہیں کہ 7ویں کلاس سے بچہ بگڑا ہوا ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. باپ جو ہے شوگر ہو گئی, اس کی آپ کو بڑی خبر ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی. باپ اپنے بچے کو 7ویں کلاس سے نہیں سنبھال سکتا. ایک اس کی ماں ہے, ایک اس کا باپ ہے. 7ویں سے لے کے وہ 12ویں تک 11ویں تک پہنچ گیا, وہ نشے میں بھی چلا گیا, راتوں کو گھر بھی نہیں آتا, تو وہ کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ اس کو پیسے کون دیتا ہے؟ اس کو فون کس نے دیا ہے؟ وہ سارے فیسیں جو ہے وہ کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں ادب سے کہہ رہا ہوں, میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اویلیبل ہوں تو بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں. وہ باہر جا کے گودوں کے اندر سر رکھ کے رونے کی تلاشی نہیں کرتے. یہ آپ ناجائز بات کریں. اس سے پہلے کہ بچے کو لاہور بھیجو, خود لاہور آؤ, دیکھو کہاں بھیجنا ہے, اس کے پاس رہنا ہے. یہ تربیت کا معاملہ ہے. اگر تو یہ معاملہ آنسوؤں سے حل ہوتا ہوا تو پھر آنسو بہا کے بچے کے نشے کو دور کر دینا ہے. میں نہیں سمجھتا ابرار بہت برا لڑکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابرار ایک ریئیکٹیو بچہ ہے جو ایک ریئیکٹ کر رہا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی عزت نفس کی خاطر یا کسی اور چیز میں. لیکن یہ بچہ برا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی صورت میں بغاوت کرے گا. لیکن یہ ریئیکٹیو میتھڈ جو ہے یہ اشرف کا بھی قصور ہے اور شازیہ آپ کا بھی قصور ہے. میں ادب سے عرض کروں گا لاہور مت بھیجنا. آیت کریمہ پڑھو اور پڑھ کے 21 دفعہ پڑھ کے رات کو دم کرو پانی کے اوپر اور بچے کو پلاؤ, کیونکہ بچہ نہیں پڑھے گا. وہ جو بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ کونسل کرو, گفتگو کرو, بات کرو, ورنہ کسی تیسرے شخص کو بیچ میں ڈالو. آیت کریمہ پڑھ کے دم کرو اس پہ بھی, اور اشرف کو کہو غصہ خدا کے واسطے کم کرے, ورنہ مر جائے گا غصہ کر کر کے, حل کچھ نہیں ہوگا. یہ جو تشدد اور ٹیس کے رویے ہیں یہ نہیں چل سکتا. اس نے ہمارے بچوں کو نمازیوں سے باغی بنا دیا. یہ ممبر کا رویہ تھا. میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں, دیکھیے جناب آدم, جناب نوح علیہ السلام کا خون تو بہت اچھا تھا, ایک نبی کا خون تھا, لیکن بیٹا کنعان کیوں نکل آیا؟ تربیت کا بہت اثر ہے, پلنے سے زیادہ تربیت کا. اس لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کا یوم ہے, انہوں نے جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں پالا تو ان کی حسین تربیت کا نام ولایت و نبوت قرار دیا. ماں باپ کو چاہیے تشدد امیز رویے اختیار نہ کریں, اور وہ اپنے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ماں باپ نہ بنے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جو آج تم اپنے والدین کو ٹیس کرو گے کل تمہاری اولاد بھی تم سے وہی کرے گی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارا بچہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہیں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ. بے شک اس بات پہ ضرور سوچے گا. میں پیچھے بالکل نہیں جانا چاہ رہا, لیکن میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس میں دونوں کا قصور ہے. اگر بچے کو کسی انسٹیٹیوشن میں ڈالنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو کسی ایسے ادارے میں ڈالو جو تمہیں ایک ایسی مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ تم اب بچے نہیں ہو, اب تم بڑے ہو گئے ہو اور بزرگ بننا سیکھو. آیت کریمہ پڑھنا ہے, اس کا وظیفہ 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور بچے کو پلانا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کو نیک اولاد بنائے انشاءاللہ تعالی. آمین. وقفے میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ, وہ پاکستانی, وہ مسلمان, وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی, غیر مسلمان, عیسائی, جو بھی جس بھی مذہب سے ہوں, جس بھی رنگ سے, جس بھی نسل سے ہوں, جب وہ باہر جاتے ہیں اور پاکستان واپس پیسے بھجواتے ہیں تو یہ وہ رقم ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان اپنا زر مبادلہ بناتا ہے. یہ وہ چنک ہے لوگوں کا, وہ حصہ ہے معاشرے میں لوگوں کا جو اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں, اپنے اولاد کو چھوڑتے ہیں اور باہر جا کے, وہ جب برطانیہ ہو, امریکہ ہو, انگلینڈ ہو یا مڈل ایسٹ ہو, سب سے زیادہ مشکل رہنا مڈل ایسٹ کے اندر ہے. اس میں سختیاں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو موسم کی سختی ہے, اس کو تو ہم سب جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس پہ شاید آپ کو یقین نہ آئے, لیکن کہانی سنیے گا پھر دیکھیے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. دوسرا ہے اپنے نفس کی جو ذلت آپ کو لینی پڑتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر جا کے, چاہے وہ دبئی ہو, میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چاہے وہ
وہ کوئی بھی شہر ہو، میں نام نہیں لیتا، لوگوں کے دل جو ہے وہ دکھیں گے، لیکن ہمارے اسلم امجد بٹ صاحب جو ہے یہ عمان گئے، وہاں جا کے ایک ویلڈنگ کا کام شروع کیا، اور جس کے پاس رہے اس نے ان کے ساتھ جو حالات پیدا کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کی دونوں آنکھیں بے نور ہیں، یہ اب ساری زندگی دیکھ نہیں سکتے، اور ان کو جو بیماری تھی اس کا نام ہے گلوکوما، اور یہ گلوکوما جو ہے یہ 100% ٹریٹبل ہے، کسی سرجری کے ساتھ نہیں، صرف آئی ڈراپس کے ساتھ یہ ٹریٹبل ہے۔ لیکن آج یہ اس حالت میں پہنچے کہ اپنے اس کفیل عرب مسلمان بھائی کے کیے ہوئے عمل اور رد عمل کی وجہ سے اب یہ آج اس ظلم کی صرف داستان اور کہانی بن کے بیٹھ گئے، بلکہ ظلم کی داستان نہیں کہوں گا، ذلت کی داستان ہے یہ ذلت کی داستان ہے، ایک امجد بٹ کے لیے نہیں، میرے خیال میں پوری قوم کے لیے، اور پوری قوم سے زیادہ اس حکومت کے لیے، اور اس حکومت سے زیادہ ہمارے ان امبیسڈرز کے لیے جن کے گاڑیوں پہ جھنڈے تو پاکستان کے لگے ہوتے ہیں اور غلام وہ پاکستان کے نہیں ہوتے، وہ ان ملکوں کے نوکر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے نوکر بھی شاید ان سے زیادہ بہتر عزت رکھتے ہیں۔ یہ بٹ صاحب کی کہانی سنیے۔ بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ کی اس ہمت کو، داد کو سلام کہ آپ اپنی کہانی ہم سے شیئر کریں گے۔ آپ عمان کب گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم بلال کتب صاحب، میں اپنی آنکھوں میں اور دماغ میں سہانے سپنے سجا کر اور مستقبل کی سنہری ایک لکیریں کھینچ کر 16 دسمبر 2012 کو میں عمان گیا۔ اور کیا کرنے گئے؟ جی وہاں پر میں سٹیل ڈور میکر کا کام کرنے گیا۔ ویلڈنگ کرتے؟ جی ویلڈنگ کا کام کرتے۔ وہاں میں اپنے کفیل داؤد بن حمد العامری کے پاس گیا، اور اس کی دکان تھی یہ داؤد بن حمد العامری کی؟ جی۔ اور جب میں وہاں پہنچا، وہاں پہنچتے جب میرا وہاں کا ویزا لگا، وہاں کا میڈیکل ہونے کے بعد اسی جگہ پہ میرے کفیل داؤد بن حمد العامری اور اس کا بھائی جو اینٹی نارکوٹکس مسقط ایئرپورٹ پہ آفیسر ہے، وہ پولیس آفیسر ہے، اس نے سب سے پہلے میرا پاسپورٹ اپنے قبضہ میں لیا۔ کیوں؟ پاسپورٹ تو حکومت پاکستان کا ہے۔ جی بالکل، پاسپورٹ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، مگر کیونکہ وہاں وہ میرا ملک نہیں تھا، اس نے میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیا، جو وہ نہیں لے سکتا، جو قانونی طور پہ وہ نہیں لے سکتا تھا۔ تو اس نے جب پاسپورٹ اپنے قبضے میں لیا، اس کے ٹھیک میرے یعنی کام سٹارٹ کرنے کے کچھ عرصہ بعد فروری 2013 کو مجھے آنکھوں میں بڑی شدید درد محسوس ہوئی، میری آنکھیں لال ہو گئیں، سویلنگ سٹارٹ ہوئی۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کی اپنے کفیل سے کہ خدا را مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، کیونکہ جس جگہ میں کام کر رہا تھا وہ سٹی سے بہت دور تھا، اور بدقسمتی سے اس جگہ پہ ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، وہ سارے انڈینز اور بنگلہ دیشی تھے، میں اکیلا وہاں پہ پاکستانی تھا۔ آپ نے باقی ساتھیوں سے بھی کہا؟ جی میں اکیلا پاکستانی تھا، کوئی پاکستانی میرے ساتھ نہیں تھا وہاں پہ۔ اس کو بار بار فون، جب میں نے کفیل کو بار بار فون کیا، وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے بھائی کے ساتھ، سعید بن حمد العامری کے ساتھ، وہ مجھے، جو کہ پولیس میں تھا وہاں پہ، جو پولیس آفیسر تھا، اور میرا کفیل بھی پولیس میں ہے، وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ وہ ڈاکٹر عربی بولتا تھا، میں عربی سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو گلوکوما بڑی شدید نوید کا ہے، اس کا فوری آپریشن چاہیے، اس کو پاکستان یا کسی دوسری جگہ بھیج دو، یہاں پہ اس کا آپریشن ممکن نہیں ہے۔ وہاں سے مجھے وہ واپس لے آیا۔ میں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ دے دو، میرا ٹکٹ بنوا دو، یا میں اپنے پیسوں سے ٹکٹ لیتا ہوں، میں پاکستان چلا جاؤں، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کی روشنی بچا سکوں۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ میں ابھی تمہیں پاسپورٹ نہیں دوں گا، پہلے میرا یہ کام، پھر دوسری بات۔ میں نے کہا میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی، تاوان، کہ پاسپورٹ تب دوں گا، مجھے اتنا تاوان دو۔ تاوان کیوں دو؟ تاوان اس لیے دو کہ اس نے مجھے اپنا زر خرید غلام سمجھ لیا تھا، زمانہ قدیم کی طرح۔ وہ مسلمان نہیں تھا؟ جی وہ مسلمان تو تھا، مگر اس کی جو سوچ تھی وہ میں سمجھتا ہوں سوچ ابو جہل تھی، سوچ ابو جہل کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ میں ایک جیسے لہر ہوتی ہے نا کہ پاکستان دشمنی، وہ کوٹ کوٹ کے بری تھی۔ یعنی وہ مجھے، کیونکہ میں پاکستان کا بیٹا ہوں، وہ میرے اوپر ظلم کر کے بڑا ہنستے مسکراتے تھے دونوں بھائی کہ ہم پاکستان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ عمانی تھے دونوں؟ یہ دونوں بھائی عمانی تھے۔ اس کے بعد جناب بلال کتب صاحب، میں تڑپتا رہا، اس کو پیسے دیے۔ میرا کتنے پیسے دیے آپ نے؟
शुरू में मैंने उसको 1000 रियाल दिया अपनी तरफ से अपनी तरफ मैं से, तुम्हारा काम नहीं करना चाहता तो मेरा पासपोर्ट वापस कर दो, ये 1000 रियाल लो। हाँ जी, मेरा पासपोर्ट उसने फिर वापस नहीं किया। ये पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख रुपया बनेगा। हाँ जी, 2.25 लाख बनता था। उसने मेरा पासपोर्ट फिर वापस ना किया, फिर वादे पे मुझे ठगा दिया। फिर मैं आई ड्रॉप्स डालता रहा जो मैंने अपनी जेब से कहीं से मंगवाए। आई ड्रॉप्स डालने के बावजूद मेरी आंखें ठीक नहीं हो रही थी। मैं फिर उसके सामने बिलखता रहा और वो मेरे ऊपर जुल्म करता रहा। वक्त गुजरता गया, अगस्त का महीना आ गया। 13 और 14 अगस्त की रात मेरी हालत बड़ी शदीद ख़राब थी। मैंने उसको बार बार कॉल्स की। वो दाऊद बिन हमद आमरी और उसका भाई सईद बिन हमद आमरी जो मस्कत एयरपोर्ट पे पुलिस ऑफिसर है, वो दोनों दो दूसरे लोगों के साथ मेरे पास आए और आके मेरी बात सुन के मेरे मुंह पे थूकना शुरू कर दिया। लामा साहब ये सुनिएगा ज़रा, ये एक मुसलमान मुल्क है, आपका ब्रदर मुसलमान मुल्क। मेरे मुंह पे थूक के वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे थूक रहे हैं। लाहौर क्या कह रहे हैं? हम पाकिस्तान पे थूक रहे हैं। बिल्कुल तरसो तड़पो। मैं उनकी मिन्नत कर रहा हूँ कि मेरी आंखें जा रही हैं, खुदारा मुझे पासपोर्ट दे दें। ये पाकिस्तान में रहने वालों के लिए एक इबरत आमेज जुमला है। और उसके बाद पाकिस्तान में हुकूमत करने वालों के लिए शर्म का मकाम है। और उसने क्या काम किया कि वो मुझे मार पीट के तशद्दुद करके मेरे ऊपर वो चले गए। जब वो चले गए, मैं 15 अगस्त को एक टैक्सी में बैठ गया, क्योंकि वहाँ से कन्वेंस नहीं थी। रोड के ऊपर गया, वहाँ से टैक्सी बैठ के जो उस डिस्ट्रिक्ट का मेन पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन में चला गया कि शायद मेरी मदद होगी। जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर हुआ, मुझे एक ऑफिसर के सामने पेश किया गया। उसने मेरी आंखें देखी जो बिल्कुल लाल सुर्ख थी, ऐसे लगता था जैसे अभी इनमें से ब्लड निकल आएगा। मैं रोया, उसके सामने तड़पा, मेरी उसने तड़प देखी, दर्द देखी। मैंने कहा मैं इंसान हूँ, खुदारा मुझ पर रहम करो, मेरा पासपोर्ट लेके दो, जो मेरा हक बनता है मैं अपने मुल्क जा सकूं। उसने कहा कि तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ पे है? मैंने कहा मेरा यहाँ का आईडी कार्ड तुम्हारा कफील छीन के ले गया। जिस दिन मुझे डॉक्टर के पास वो चेकअप करवाने गया था, उसी दिन मेरा आईडी कार्ड ले गया था। कहता है कफील का नाम क्या है? मैंने नाम बताया। उसका फ़ोन नंबर क्या है? मैंने फ़ोन नंबर दिया। जब उसने उसको कॉल की तो फ़ोन करते करते वो अपनी सीट से उठ गया, साइड पे जाके किसी दूसरे बंदे को लेके आया। आकर उन पुलिस वालों ने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। पुलिस स्टेशन में कि तुम हमारे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के खिलाफ शिकायत कर रहे हो, तुम्हारी इतनी जरूरत हिम्मत, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं वहां से निकला, फिर टैक्सी पकड़ी। वहां से 100-150 किलोमीटर दूर लेबर मिनिस्ट्री थी जो मेरे एरिया को डिवीजन को हैंडल करती थी, ओमान की। मैं उस मिनिस्ट्री में गया, वहां जो हेड था उसके सामने जाकर रोया, चिल्लाया, मदद मांगी। मैंने कहा मैं लेबर हूँ, मेरा एग्रीमेंट लेबर का है, तो खुदारा मुझे आप मेरा पासपोर्ट लेके दें। और मेरा आईडी कार्ड यहाँ का भी उसके पास है। मैं किसी डॉक्टर को भी चेक नहीं करवा सकता। मैं ये लेबर की कहानी आगे सुनता हूँ, लेकिन छोटे से वक्त पे जाऊँगा, वापस आता हूँ। जिस शख्स ने ये कहा कि ये मैं पाकिस्तान पे थूकता हूँ, खुदा की कसम तुफ़ है उन लोगों के ऊपर और तुफ़ है उन लोगों पे जो इस बात को सुनते हैं और इस बात को कबूल करते हैं। ये वो मुल्क के लोग हैं जो आपके लिए पैसे कमा के लाते हैं। अगर आप इनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो खुदा के वास्ते अपनी गाड़ियों और अपने सीनों पे 14 अगस्त को वो सब्ज़ झंडा ना लगाना, क्योंकि ये हमारे तक़द्दुस, हमारे ईमान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कहानी आप ओमान की सुन रहे हैं, अब्बास अहमद हमारे साथ जो बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि ये इनके गवाह हैं इन सारी बातों के। कोई ये ना समझे कि ये अपनी कहानी बना कर रहे हैं। और अब्बास के पास तमाम वो रिपोर्टें मौजूद हैं जिनका तस्करा कर रहेंगे या आइंदा करेंगे या इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन ये बातें जो हैं बाद में लेकर आएंगे कि इनके रिपोर्ट क्या हैं। इस वक्त से मुख्तसर अंदाज से आप अपनी कहानी को बताइएगा भट्ट साहब। जी हज़रत साहब, जब मैं वहाँ लेबर मिनिस्ट्री गया, वहाँ के इंचार्ज के पास मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है आप यहाँ बैठो और अपने कफील का या कंपनी का नाम दो। मैंने नाम बताया कि ये भी ओमानी था, वो भी ओमानी था, वहाँ का हेड। मैंने नाम बताया कि सोलर ब्रादी एस्टेब्लिशमेंट। वो कंप्यूटर पर उसने चेक किया। चेक करने के बाद थोड़ी देर के बाद मुझे ये था कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव होने लगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, मेरा इलाज हो जाएगा। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ा और साथ एक लॉकअप थी उसमें डाल दिया। लॉकअप में मैं 2-2.5 घंटे बैठा रहा। उसके बाद वही मेरा कफील और मेरे कफील का भाई सईद आमरी जो मस्कत एयरपोर्ट पे जॉब करता है, एंटी नार्कोटिक्स की या कस्टम की,
وہ سعید عامری یعنی اپنے منہ سے بولنا سٹارٹ ہو گیا کہ تم وہی پاکستانی ہو کہ جن کی ماں بہن بیٹیوں کو میں ایئرپورٹ پہ چیک کرتا ہوں ان کی جامع تلاشی میں لیتا ہوں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو, تمہاری عورتوں کی جامع تلاشی مسقط ایئرپورٹ پہ میں لیتا ہوں, میں جس کو چاہوں کھڑا کر کے اس کی جامع تلاشی لے لوں, تم میرے سامنے کیا ہو. وہاں سے پکڑ کے مجھے گاڑی میں ڈال کے اپنے فارم ہاؤس لے گئے, وہاں مجھے چین کے ساتھ باندھ دیا جو 1.5 مہینے سے زیادہ مجھے کھلے آسمان تلے. اور اس لیبر والے نے جانے دیا؟ اس لیبر والے نے ان کے والے کیا نا, کھلے آسمان تلے. میں وہاں اس کے بعد اس کو پھر اس نے ڈیمانڈ کی پیسوں کے میں پاسپورٹ دیتا ہوں. 1.5 مہینے کے بعد جب میں نے بات چیت کی کہ مجھے چھوڑ دو, میری ماں تڑپ رہی ہوگی, پھر اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی. میں نے اپنے دوست کو کال کی, عباس کو, کہ یار آپ کو اس نے چین باندھ کے کہاں رکھا؟ اس نے مجھے چین باندھ کے اپنے فارم ہاؤس پہ رکھا جو اس کے جانوروں کا باڑا تھا, اور وہاں پولٹری فارم تھا ان تینوں بھائیوں کا, 2-3 بھائیوں کا. وہاں اس نے مجھے رکھا. وہاں ایک بنگالی تھا جو مجھے کھانا تھوڑا بہت دیتا. آپ پاکستان ایمبیسی کب گئے؟ میں پاکستان ایمبیسی اس سے پہلے جب میں وہاں سے رہا ہوا نا, میں نے 3 بار کال کی. مجھے جو ویلفیئر تاشی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے فون ٹیپ ہوتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ اسٹرانگ شخصیت ہے. اس کے بعد پھر میں 2 بار پاکستان ایمبیسی کہہ رہی ہے. ہاں جی, پھر 2 بار میں پاکستان ایمبیسی گیا. مجھے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کسی ذمہ دار سے نہیں ملنے دیا. مجھے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, اپنا کفیل کا لیٹر لے کے آؤ. اب میں کفیل کا لیٹر کہاں سے لیتا, میرا کیس ہی کفیل کا ہوتا. میں وہاں کی آپ اس بات کو یہاں روک دیجئے, یہ بات ہم اگلے پروگرام میں پوری کریں گے. مجھے بتائیے ابھی آپ کن کن لوگوں کو یہ ساری اپنی اپلیکیشن اپنی تکلیف کی دے چکے ہیں؟ جی میں اپنی تکلیف کی اپلیکیشن صدر پاکستان صاحب کو, اور میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو, اور میں اس کے علاوہ سیکرٹری خارجہ صاحب کو, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹ سیل کو, اس کے بعد میں پاکستان نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کو. جو وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں باہر کے رہنے والے لوگوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, ان میں سے ملاقات ہوئی کسی کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن؟ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن میں نے 3 اپلیکیشنیں بھیجی ہیں, چیئرمین صاحب کے نام اور گریوینس کمشنر صاحب کے نام اور ان کے سیکرٹری صاحب کے نام, حیدر ریاض صاحب کے نام. اور ماشاءاللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں آئی, مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. اب آپ اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دیجئے. علامہ صاحب آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا رد عمل دیجئے مجھے. میں گزارش کروں گا, ابھی پروگرام کے دوران حبیب اللہ بھٹی صاحب کا مجھے ٹیلیفون آیا, بلکہ وہ یہ اپنی انسان دوستی میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بٹ صاحب مجھ سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ. یہ تو ان کا ایک اچھا جذبہ ہے, ہونا بھی چاہیے ہر پاکستانی میں. حبیب اللہ صاحب کون ہے؟ جی حبیب اللہ بھٹی یہ ان کے کوآرڈینیٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے. ان کا خود فون ہے ابھی جب وقفہ ہوا, انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ اس کو خود لک آفٹر کریں گے. اچھی بات ہے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. انسانی خدمت کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری نہیں, اس کا انسان ہونا ضروری ہے. ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ, وقت میں بالکل مختصر ہے. بٹ صاحب اس بات کو ہم آگے اور کسی اور پروگرام میں لے کے ضرور جائیں گے, انتہائی ممنون. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر سارے ہی کام جو ہیں وہ چیف منسٹر نے کرنا ہے تو ڈولفن کی ایک موٹر سائیکل ایسی بنا دے جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکے, پر سی ایم ہی سارے کام کرے. اگر سی ایم سیکریٹریٹ نے ہی اس کا نوٹس لینا ہے اور ایمبیسیاں ساری پاکستان کی جو ہیں وہ وہاں پہ چھنچھنے بجانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, تو بھائی آپ یہاں پہ میں آپ سے کیا عرض کروں, خدا کے واسطے کہ وہ سارے لوگ جو کہ پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر, اگر وہ ان لوگوں کا آیا ہوا مال استعمال کرتے ہیں پاکستان کی عزت اور بقا کے لیے اور ان لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے, تو میرے خیال میں بہت علیہ السلام کا ایک جملہ میں پوری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں. رزق کے حوالے سے سرکار مولا فرماتے ہیں, اگر ہم یہ بات مان لیتے نا ضلالت ہمارا مقدر نہ بنے. آپ فرماتے ہیں وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں, لیکن افسوس ہم اللہ کے دیے ہوئے نصیب پر مطمئن نہیں ہیں, تبھی ذلتیں ہمارا مقدر بن گئی. ہمارا ملک ہے عمان والوں کو بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمارے ان لوگوں کی اتنی تذلیل کی, لیکن اگر کوئی لوگ پاکستان میں اس تذلیل کا بدلہ یہ نہیں کہ اس کی عزت واپس کر سکیں, لیکن اگر اس کی آنکھوں کی کمپنسیشن نہیں ہوگی تو یہ ناانصافی جو ہے یہ آپ کو قبر میں اس کا سوال ضرور پوچھیں.